سراب نے جب دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور کچن میں ربیہ اکیلی ہے تو سراب نے ربیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا اور ربیہ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ پیچھے سے سربلند خان آ جاتا ہے۔ سراب لالا کی تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ کیا جھوٹ بولے گا کہ وہ اکیلے کچن میں ربیہ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ربیہ تو ایک دم جب سراب کو دیکھتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا سراب، کیونکہ سراب دبے پاؤں آتا ہے، کسی کو آواز بھی نہیں آتی، اتنا کہ وہ اپنی جوتی بھی باہر اتار دیتا ہے کچن کے کہ ربیہ کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ خیر جب سربلند پوچھتا ہے کہ سراب آپ یہاں پہ اتنے قریب زرمالہ کے کیا کر رہے ہیں، اتنی دیر میں زرمالہ بھی بول دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کچن میں اتنے قریب میرے کھڑے ہوئے ہیں، اور آخر آپ کچن میں آ کیسے گئے، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے بتا دیتے، اور اگر آپ کو کچھ لینا تھا تو ایک آواز تو دیتے کہ مجھے کچھ چاہیے، آپ سیدھا یہاں پہ میرے اتنے قریب کیوں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے میں ربیہ بول پڑتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی نیت ہی خراب تھی۔ سراب یہ بات سنتے ساتھ ہی سربلند خان کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی۔ تھپڑ مار ہی رہا ہوتا ہے کہ سربلند اس کا ہاتھ روک لیتا ہے، وہ تھپڑ نہیں لگتا تو پھر سربلند کہتا ہے کہ سراب آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے زرمالہ پہ، ہماری مہمان پہ ہاتھ اٹھایا، اور اگر میں یہاں پہ نہ ہوتا تو آپ تو اس کو تھپڑ مار دیتے۔ جس کے جواب میں سراب کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کس طرح سے مجھ پہ الزامات لگا رہی ہے اور تم بول رہے ہو کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ زرمالہ کہتی ہے کہ میں اچھے سے جانتی ہوں سراب خان آپ کو اور آپ کی نیت کو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے۔ میں نے تو سربلند خان کو یہاں پہ نہیں بلایا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے سربلند یہاں پہ فرشتہ بن کے آ گئے، ورنہ آپ نہ جانے میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اتنے میں زرمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کچن سے باہر چلی جاتی ہے۔ سربلند اس کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ سراب بھائی آپ میرے بھائی ضرور ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو آپ کو ڈبل سزا ملے گی، یہ بات آپ بھولیے گا نہیں، اور میری مہمان زرمالہ گندی نظر اگر آپ نے ڈالی تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اتنی دیر میں سراب کہتا ہے کہ کیا تم سردار بن کے بھول گئے ہو کہ بڑے بھائی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اتنے میں یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ماں آ جاتی ہے ان کی اور کہتی ہے کہ بیٹا تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو آپس میں، آخر میں نے تم لوگوں کو ایسی تربیت دی تھی کہ تم دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگ جاؤ، تم لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا حالات چل رہے ہیں، دشمنی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، تم دونوں بھائی آپس میں ہی لڑتے رہو گے تو دشمن کو کیسے ڈھونڈیں گے۔ اتنے میں سربلند کہتا ہے کہ اماں جی شاید دشمن ہمارے بیچ میں ہی ہے اور ہمیں پتا بھی ہے کہ وہ کون ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے اس کو تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں۔ اتنے میں سراب کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جاتی ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ سربلند کو ساری حقیقت کا پتہ ہے اور سربلند جان بوجھ کے سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ دوستو ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ ہماری ریویو ویڈیو ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ کی تمکینات کو سبسکرائب کریں۔